رسولہ الکریم۔ اچھا، آج کی کلاس میں توہم پرستی، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں۔ جو ہم وہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، اس کو آج کی کلاس میں بیان کیا جائے گا۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اور اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا، اس کو توہم پرستی، وہم پرستی کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، توہم پرستی کا مطلب ہے خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا، جیسا کہ عوام الناس میں چڑیل، بھوت اور ان کا وجود، یا پتھروں کے متعلق ہے کہ فلاں پتھر نفع دیتا ہے، فلاں پتھر نقصان دیتا ہے۔ یہ جو عقائد ہیں تو یہ سارا جو ہے نا، یہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کے کیا نقصانات ہیں؟ تو توہم پرستی کے نقصانات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ قرآن بتائے گا حق کیا ہے، حدیث بتائے گی حق اور باطل کیا ہے۔ تو جو توہم پرست آدمی ہوتا ہے وہ مادی چیزوں کو، وہ جو ہے نا نفع اور نقصان اور حق اور باطل کے پرکھنے کا جو ہے نا وہ معیار مادی چیزوں کو بناتا ہے، تو اسے جو ہے نفع نظر آتا ہے اور وہ اس کے نزدیک حق اور درست ہوتا ہے، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو توہم پرستی میں اور بدشگونی جیسے عقائد کا حامل بندے ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو وہ جو ہے نا کچھ چیزوں کو اپنے لیے مبارک سمجھیں گے اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ اور منحوس سمجھیں گے۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے آج کل، یہ جو توہم پرست لوگ ہوں گے یہ منفی خیالات کا شکار ہوں گے۔ ان کے ذہن میں ہر وقت منفی چل رہا ہوگا، ہر وقت منفی، اور اپنی خوشیوں کو، اپنے سکون کو یہ برباد کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ یہ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں۔ بھئی اتنی عجیب بات ہے، ایک مریض آیا میرے پاس، تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو کہتا ہے کہ میری 1 لاکھ سیلری ہے، لیکن مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ اگر میری جو ہے نا یہ جاب ختم ہوگی پھر میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی آپ کی جاب ہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے، ابھی دے رہا ہے، آگے بھی دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، تو یہ مایوس ہوتے، اس لیے ہم حال میں جئیں، آگے کا جو مستقبل ہے نا وہ اللہ کے حال پر چھوڑیں۔ اچھا، توہم پرستی کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ ہمارے اندر آ رہی ہے؟ حالانکہ اسلام میں تو وہم پرستی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر مسلمان، اکثر سے بھی زیادہ کہوں مسلمان جو ہے نا وہ توہم پرستی میں شکار ہیں۔ کیوں ہیں؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم کم علم ہیں، ٹھیک ہے، دینی احکام سے ہم واقف نہیں ہیں، ایک تو یہ ہماری ہے، لا علمی ہے۔ اور دوسری، ہم جو ہے نا بہت عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، بر صغیر کے اندر کتنے ہزار سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو ہمارے بڑوں اور ان کے اندر جو ہے نا ہندوؤں والی رسومات جو ہے نا وہ جو عام ہیں، چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آج بھی ہمارے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ جس طرح اب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اب نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی پیشانی کے اوپر نا یہ کاجل، سرمے کا نشان لگا دیتے ہیں، یہ ہندو لگاتے ہیں۔ کیوں لگاؤ؟ یہ نظر بد سے بچ جائے گا، یہ ہندوؤں کا جو ترتیب ہے۔ اچھا، شام کے وقت اگر جھاڑو لگاؤ گی تو اس سے دولت کم ہوگی، یہ بھی ہمارے اندر عام ہو گیا ہے۔ اچھا، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے سے اچھی خبر کی جو ہے نا یہ اچھی خبر ملتی ہے۔ مرد کی دائیں آنکھ پھڑکے یا عورت کی بائیں آنکھ، یہ اب ہم اس کو بھی عقیدہ ہم نے سمجھا ہوا ہے۔
اچھا چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اگر آپ نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہے نا، تو اس حالت میں آپ اس کو ہلا رہے ہیں ٹانگوں کو، تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس سے جو ہے نا دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں بزرگ جو ہے نا کہتے ہیں اے اپنی جو ہے نا ٹانگیں نہ ہلاؤ، چھوٹوں کو روک رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسے جو ہے نا کوئی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملتی ہے، یہ بھی عقیدہ سمجھا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، میں تو ایک جگہ دم پر گیا تو چھوٹا بچہ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا جو ہے نا چھرا رکھا ہوا تھا، چھری بہت بڑی۔ میں نے کہا اس کو ہٹاؤ، ایسا نہ ہو اس کو جو ہے نا زخمی کر دے۔ میں نے کہا نہیں یہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو ڈرے گا نہیں، اور ایسے وہ ہندو والا رکھا ہوا تھا۔ اچھا کالی بلی راستے میں آ جائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں آپ نے چہرہ دیکھ لیا، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دودھ اتفاقاً ابل کر برتن سے باہر گر گیا، بس یہ سانسیں اور بڑی عمر کی وہ نا بالکل نہیں چھوڑتی۔ ہاں ویسے جو ہے نا اللہ کی نعمت اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے برا عقیدہ تو نہیں بنتا نا، برا بدشگونی تو اسے نہیں لینی چاہیے۔ مغرب کے بعد نا ساری بتیاں روشن کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر روشن نہ کرو گے تو پھر بد روحیں جو ہے نا آ جاتی ہیں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ خالی کینچی کسی بچے نے بس ایسے چلا لی نا، بس یہ جو ہے نا بس ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا یہ قطع تعلق ہوگا، آپ نے کینچی چلائی ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ایسے کانچ کا ٹوٹ جانا، اب اتفاقاً ٹوٹ گئی ہے، نہیں اس کو برا وہ کہتے ہیں۔ بلی یا کتے کا رونا، آوازیں نکالتی ہے بلی یا کتے، اس کو بھی نحوست اور بے برکتی سمجھا جاتا ہے۔ منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا تو بس مہمان آنے والے ہیں آپ کے۔ اچھا آپ کو چھینک آئی تو کوئی مجھے یاد کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہمارے ساتھ ایک ایسے عمرے میں ساتھی تھے، تو جیسے اس کو چھینک آتی وہ فوراً کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، مجھے کوئی یاد کر رہا ہے۔ اچھا دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، اور اگر بائیں میں ہے تو دولت چلی جائے گی۔ جھاڑو آپ نے سیدھا کھڑا کر دیا یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے جھاڑو دیا تو بس یہ نحوست ہے، یہ ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی میں نے پڑھ کر سنائے ہیں نا، یہ ہندو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہندو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کے کتنے خدا ہیں، ہندو جو قوم ہے نا بڑی ڈرپوک قوم ہے، یہ ڈرتے ہیں، جس طاقت والی چیز کو دیکھتے ہیں نا سورج کے سامنے ہاتھ وہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سمندر کے سامنے۔ تو ایک میرا دوست تھا ہندو تھا، تو ایک رات میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم اتنے خداؤں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ہمارا تو خدا ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں اس میں فلسفی یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نفع دیتی ہے نا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے یہ بتایا تھا۔ تو ہندو بہت زیادہ چیزوں کی جو ہے نا وہ پرستش کرتے ہیں۔ اچھا اور تو اور ہندو تو ویسے جو ہے نا بہت پیچھے ہیں۔ آپ موجودہ سائنسی دور کے اندر جہاں جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کوئی بات بھی بغیر پروف کے یا بغیر نظریے اور حقائق کے وہ کوئی بات کو مانتے نہیں ہیں، مادی اعتبار سے بھی بہت آگے ہیں۔ ان کے اندر بھی یہ توہم اور پرستی اور یہ چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا آپ اسپین کتنا ترقی یافتہ وہ ہے، اس میں دیکھیں منگل کے دن کو اگر 13 تاریخ آ گئی تو اس کو قومی طور پر جو ہے نا بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ منگل اور 13 تاریخ ہو تو بس آج بدقسمتی ہے۔ چائنا کے اندر 8 کا ہندسہ بہت مبارک سمجھا جاتا ہے اور 4 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چائنا کے اندر ایک دوست ہے وہ بتا رہا تھا کہ چائنا کے اندر چوتھی منزل بھی کوئی نہیں بناتا، چوتھی منزل پر رہتا بھی کوئی نہیں ہے، کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ایئرلینڈ کے اندر جو دلہن ہوتی ہے وہ اپنے لباس میں یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہے اور وہ اس کو خوش قسمتی سمجھتی ہے۔ روس کے اندر خالی بالٹی آپ کہیں لے کر جا رہے ہیں نا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا شگون سمجھا کہ بات خیر نہیں ہے۔ فن لینڈ کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی،
اچھا مزے کی بات سناؤں، میں تھا بھاولپور میں ایک مسجد میں تھے، تو جب عصر کی نماز کے باہر میں نکلنے لگا نا، تو لڑکوں نے نا مسجد کے دروازے کے ساتھ 4-5 مکوڑوں کو نا دھاگوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور ان کو نا گیٹ کے ساتھ مار رہے تھے نا۔ تو میں نے روکا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو یہ، ظلم کر رہے ہو؟ تو ایک بڑا عمر والا ساتھ نے کہا نہیں نہیں، بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد بارش آ جائے گی۔ تو یہ اب ان کا عقیدہ تھا، اب یہ عقیدہ ہے۔ تو جو ہے نا فن لینڈ کے لوگ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکڑی کو مارو گے اگلے دن بارش ہو جائے گی۔ اسی طرح پرتگال کے جو لوگ ہیں نا، وہ الٹا چلنے سے، وہ کہتے ہیں جب آپ الٹا چلتے ہیں تو اس سے برائی آپ کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر کے اندر خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں بد روحیں ہوتی ہیں، وہ کٹ جاتی ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گی، اس لیے خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی جب کریں گے نا، اس کے بعد صنوبر کا درخت وہ جو ہے نا باہر لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ مضبوط ہوتے ہیں، یہ درخت لگانے سے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ برطانیہ میں اگر چونٹیاں آ گئی ہیں تو یہ برے موسم، اور اگر وہ قطار کے اندر چلنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد بارش آ جائے گی۔ تو مغرب میں جو ہے نا سفید مرغی یہ نظر آنا، سفید مرغی نظر آنا، یہ جو ہے نا اس کو رحمت سمجھا جاتا ہے، بلکہ جو سیاہ مرغی ہے نا، اس کو شیطان کی روح سمجھا جاتا ہے، یہ مغرب کے اندر ہے۔ تو یہ توہم پرستی جو ہمارے اندر عام ہوئی ہے، اس میں میڈیا کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ یہ جو ہے نا میڈیا جو ہے ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے اخبار ہیں، کتابیں ہیں، رسائل ہیں، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ان ساری چیزوں میں نا بچوں کے لیے ڈرامے ہیں، فلمیں اور کارٹون ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا کیا بنا ہوا ہے، جو ہے نا بھوت بنی ہوئی ہے، کوئی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اخباروں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں،